الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدائے بزرگ توی قصہ مختصر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد معزز و محترم سامعین عزیز وقار حاضرین گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک پارٹ، ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نماز پڑھنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق وہ فلاح پا گئے. معزز سامعین عزیز وقار حاضرین گرامی قدر، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز کو پڑھ کر انسان فلاح پا سکتا ہے. نماز کو ادا کر کے انسان سرخرو ہو سکتا ہے. نماز کو ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں جب انسان حاضر ہوگا تو چونکہ پہلا سوال نماز ہی سے متعلق ہوگا، فرسٹ کوشچن ان دا پیراڈائز، جنت میں جانے سے پہلے جو پہلا کوشچن ہوگا وہ نماز سے متعلق ہوگا. تو اگر انسان اس میں سرخرو ہو جائے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے میں ارشاد فرمایا. معزز سامعین عزیز وقار حاضرین گرامی قدر، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو ہم دین کا ستون کہتے ہیں. ستون تو بہت سے ہوتے ہیں، پلر اور بیمز تو بہت سے ہوتے ہیں. ایک گھر کو بنانے کے لیے کم از کم 4 پلر تو استعمال ہوتے ہی ہیں، اور اگر اس کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہو تو 5 بیم اور 5 پلر استعمال کیے جاتے ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو 5 ستونوں پر جو کھڑا کیا ہے اس میں کسی دوسری عبادت کو ستون نہیں کہا. نہ تو یہ کہا کہ صیام جو ہے وہ دین کا ستون ہے، نہ یہ ارشاد فرمایا کہ حج جو ہے وہ دین کا ستون ہے، نہ یہ ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دین کا ستون ہے، نہ یہ فرمایا کہ جہاد دین کا ستون ہے. اگر کہا تو نماز سے متعلق کہا. ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، حدیث نے ہم کو یہی بتایا. تو نماز کو دین کا ستون اس لیے کہا جاتا ہے کہ بقیہ عبادات اگر فرض کیا کوئی شخص ترک کر دیتا ہے تو عوام نہیں پہچان سکتی کہ اس نے وہ عبادات کی ہیں یا نہیں کی. مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو لوگوں کی نظر میں اس کا دین قائم ہے، اس کا دین سلامت ہے. اس لیے نماز کو دین کا ستون کہا گیا. میں مثال پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے، اگر کوئی شخص ہم سے یہ کہے کہ میں روزے دار ہوں، ہم کسی بھی تھرمامیٹر کے ذریعے، کسی ایکس رے مشین کے ذریعے، کسی الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے نہیں پہچان سکتے کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. مگر کوئی شخص اگر ہم سے یہ کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو ہم اس چیز کو پہچان سکتے ہیں. دوسری چیز دیکھیں، اگر کوئی شخص ہم سے یہ کہے کہ میں حج کر کے آیا ہوں، ہم نہیں پہچان سکتے. ہو سکتا ہے کسی اور کنٹری سے ہو کر آ گیا ہو، کسی اور کنٹری سے وزٹ کر کے آیا ہو، ہم اس کو نہیں پہچان سکتے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے زکوٰۃ دی ہے، ہم نہیں جان سکتے کہ پوری دی ہے یا آدھی دی ہے، کم دی ہے یا پوری دی ہے. مگر نماز کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نمازی ہوں تو 2-4 گھنٹے کے اندر پتہ چل جائے گا، کیونکہ دن میں نماز 5 مرتبہ پڑھنی ہے. تو ہم کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ
کہ یہ شخص نمازی ہے یا نہیں ہے، تھوڑے ہی گھنٹوں کے بعد اگر وہ نماز پڑھنے ہمارے ساتھ آتا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ نمازی ہے، ورنہ وہ بے نمازی انسان ہے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو چھپ نہیں سکتی۔ اس عبادت کو کرنے والا اس کو کتنے دن چھپ کر کرے گا، چھپ کر نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات اور، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو، 1 سال سے روزے رکھ رہا ہو، ہم اس کو نہیں جان سکتے۔ کئی حج کر چکا ہو، ہم نہیں جان سکتے۔ مگر اگر کوئی شخص ہمارے سامنے بار بار نماز پڑھنے مسجد میں آتا ہے تو اس کا نماز پڑھنے کے لیے آنا، اس کا مسجد کی طرف آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومن مسلمان ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ نماز مسجد میں ادا کرتا ہے تو ہم کو اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کلمہ گو مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ مگر کوئی شخص اگر سال ہا سال سے روزے رکھتا ہو، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہو، تو ہم اس کو مومن نہیں مان سکتے، کیونکہ کافروں میں بھی بھوکا پیاسا رہنے کا رواج ہے، ان کے مردوں میں بھی ہے، ان کی خواتین میں بھی ہے۔ تو ہم کسی بھی شخص کو یہ اس وجہ سے کہ وہ روزہ رکھتا ہے مومن نہیں مان سکتے۔ مگر نماز کوئی کافر نہیں پڑھے گا، کوئی کافرہ نہیں پڑھے گی، نماز پڑھنے کے لیے صرف مومن ہی آتا ہے۔ اسی طرح سفید لباس پہن کر حج کرنے کے لیے جانے والا، ہم اس کو بھی نہیں پہچان سکتے، کیونکہ کافروں میں بھی ایک تہوار ہوتا ہے جس کو شوراتی کہتے ہیں، اس میں بھی وہ لوگ سفید لباس پہن کر پیدل سفر کرتے ہیں۔ تو سفید لباس پہن کر پیدل بھاگ دوڑ کرنے والے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مومن مسلمان ہے یا نہیں، کیونکہ یہ عبادت چھپ کر ہوتی ہے، دوسرے کنٹری میں جا کر ہوتی ہے، تو ہم نہیں پہچان سکتے۔ مگر نماز چونکہ ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم پہچان لیں گے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں نمازی ہوں، واقعی یہ نمازی ہے یا نہیں ہے۔ اس وجہ سے نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والے کا دین ہم سے پوشیدہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ نماز دین کا ستون ہے، آپ حضرات اس کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ نماز کے بارے میں جو پہلا سوال ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ایگزامینیشن ہال میں جو فرسٹ کوشچن ہوتا ہے، جس کو کہ لازمی سوال کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت ایسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ پورے پرچے کی اہمیت۔ پورے پرچے کی اہمیت اپنی جگہ اور اس ایک سوال کی اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے، اس کی پوری اہمیت کے برابر وہ اہمیت رکھتا ہے۔